بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 1 مفردات حروف تہجی الف والے حروف ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اب ترتیب کے ساتھ الف والوں کو بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ کوشش کرتے ہیں تختی کو مکمل کرنے کی بڑی توجہ کے ساتھ۔ سب سے پہلی اور اہم بات، جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں یا ہم خود پڑھتے ہیں جو کہ اب بڑی عمر میں ہیں، یا بچوں کو پڑھاتے ہیں جو حفظ کے لیے آتے ہیں، وہ بھی بڑے ہوتے ہیں، ناظرہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹا یاد کر کے آؤ، سبق دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں بیٹا؟ اس کو یاد ہے بھائی، اس کو آتا ہے، پہچان آتی ہے، لیکن کیا نہیں آتا؟ صحیح تلفظ، اس کی صحیح ادائیگی۔ لہٰذا آپ نے یہ اب بات چینج کرنی ہے کہ یہ نہیں کہنا بیٹا یاد کر کے آؤ، اب کیا کہنا بیٹا؟ صحیح تلفظ کی صحیح ادائیگی کی مشق کر کے آؤ، صحیح تلفظ کی، حرف کی صحیح ادائیگی کی مشق کر کے آؤ بیٹا۔ میں نے یوں پڑھایا نا، اب اسی طرح آپ نے 10 20 مرتبہ پڑھ کے آنا ہے جی، 50 مرتبہ اسی طرح صحیح پڑھ کے آنا ہے، کسی بچے کو دوست کو سنا کے آنا ہے، صحیح ادائیگی کی مشق کر کے آنا ہے، یاد کر کے نہیں کہنا، یاد کر کے۔ یہاں پر مقصود نہیں ہے یاد، بچے کو پتہ ہے، پہچان ہے، تعارف ہے، لیکن صحیح ادائیگی کی مشق نہیں ہے، اسی کی مشق کروانی ہے۔ اس لیے یہ جملہ اب نوٹ کرنا ہے، اب بچوں کو یہ جملہ کہنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ توجہ، الف با تا سا۔ اب اگلا حرف ہم پڑھ رہے ہیں مد والا، تو یہ 3 حرفی جو ہیں یہ مد والے ہیں۔ جیم، بالکل برابر ساؤنڈ ہو، ایک جیسی، اوپر نیچے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور جی کی ساؤنڈ کس کی ہے؟ انگلش میں آتی ہے نا، ABCDEF، جی کیا ہے بھائی؟ تو اب اس کو جے نہیں پڑھتے، انگلش میں جے اور ہے، جی اور ہے، تو جی کی ساؤنڈ ہونی چاہیے اور بالکل برابر، اس میں ہونٹوں میں کوئی چینجنگ نہیں آنی چاہیے، جی ایسے بھی کئی کرتے ہیں نا جی۔ تو اس طرح زیر معروف ہو یا مدہ پر مد ہوگی، میم پر ہونٹ آرام سے بند ہو اور آواز بھی بند ہو، اس میں جیم یوں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ لمبا ہونٹ بند رکھیں گے تو پھر غنہ زیادہ ہو جائے گا، تو غنہ آنی ہوگا اس میں، جیم۔ اب پھر کئی دوستوں نے جی یہ آواز آ رہی، جے نہیں ہے، جی ہے بھائی، کیا ہے؟ کوئی آپ کو بلاتا ہے بیٹا تو آپ کیا کہتے ہو؟ جی، اسی کو لمبا کریں گے، جیم۔ ہاں یہ پڑھ چکے ہیں نا، حلوہ۔ یہ دوستوں کو، بڑی عمر والوں کو، ساتھیوں کو پڑھانا ہے تو وہ اکثر کہیں گے حلوہ، تو ان کو بتانا ہے کہ بھائی یہ کھانا سوکھا ہے، پڑھنا اوکھا ہے۔ کھانا سوکھا ہے تو پڑھنا، تو الحمدللہ ہمیں پڑھنا بھی آتا ہے اور کھانا بھی آتا ہے، اس لیے پریشان ہے جی۔ حلوہ، ہا، ہو، یہ بھی حرف پڑھا ہے، پور پڑھیں گے خوب، ہونٹ گول نہ ہو، ہو، ہو جی۔ اگلا حرف، دونوں حرف باریک ہیں، اس میں عموماً غلطی کیا ہوتی ہے کہ د یہ امالہ ہو جاتا ہے، تو ممکن ہے وہی غلطی ہے، امالہ کا ہو جانا دل، بعض ساتھی موٹا کرتے ہیں دول، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک جگہ ایسا تجربہ بھی ہوا، ایک ساتھی پڑھ رہے دول، میں نے کہا نہیں بھائی دال باریک، وہ کہتے نہیں۔ پھر میں نے پوچھا بھائی چنے والی دال؟ چنے والی دال ہے، ماش دال ہے۔ میں نے سمجھا ان کا تلفظ ٹھیک ہو گیا، میں نے کہا چلو باتوں کو چھوڑو، سبق پڑھتے ہیں، پڑھو جی دال، کہتے دول۔ میں نے کہا بھی چنے والی دال تو ٹھیک کہہ رہے تھے آپ، یہ کیا ہوا؟ یہ عربی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے کیا سبق سمجھ آیا؟ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ کئی لوگ عربی کو مشکل سمجھ کے غلط پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی تسی عربی والی دال چھاڑ دو، یہی چنے والی پڑھ لو، سمجھی بات؟ تو ادائیگی تو صحیح ہوگی نا، دال، چاوا آخر میں ل یہ نہ ہو۔ اسی طرح زال کے مخرج میں زبان اندرونی کنارے سے لگے، تھوڑی سی نظر آ جائے، چھوٹے بچے کے لیے خاص طور پر احتیاط اسی میں، تاکہ ادائیگی درست ہو، اور آخر میں کلا کلا نہ ہو۔ دیکھیں غلط کیسے، ابھی صحیح ادائیگی،
زال جی، تو یہ زال یوں نہ ہو، ٹھیک ہے جی. اگلا رب پڑھا ہوا ہم نے رو، ہونٹ گول نہ ہوں، غور کریں رو. تو ایسے ہی بچے کو صحیح پڑھ کر دکھانا بھی ہے، صحیح پڑھ کر سنانا بھی ہے. اس کے برعکس بچے کا صحیح پڑھا کر سننا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے. دو اپنے تو کام کر لیے، اب بچے سے کروانا ہے، ٹھیک ہے. اب بچے کا کر رہے ہیں، سن رہے ہیں صحیح اور صحیح دیکھنا بھی ہے. اب ہم نیچے کریں وہ کریں گے رو، یہ غلط ہو جائے گا، پتہ رو زا آسان. آگے سین شین بہت آسان ہے. سیٹی کی آواز اکثر غلطی کیا ہوتی ہے، ناک میں آواز چلی ہے، سی نہیں. انگلش کی مثال اے بی سی بولو نا، جیسے آپ کو آتی نہیں ہے جی. تو سی اور سی اسی کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے. اب اکثر سی تو یہ نوزی میں جا رہی ہے آواز نا، یہ ٹھیک نہیں ہے. سین ٹھیک ہو گیا. آخر میں نون پر آواز ہلنی نہیں چاہیے، کلکلا ہو جاتا ہے. اسی طرح شی کے اندر بھی ایسے ہے، لیکن شی میں اکثر دوستوں کے ہونٹ خراب ہو جاتا ہے، اس طرح نہ. وہ کسی کو جب بلی کو یا ایسے آواز ہے نا وہ تو پھر شاید آپ ہونٹ ایسے کریں گے، لیکن یہاں پڑھتے ہوئے اس طرح ہونٹوں کو خراب کیسے. ہاں تفشی، آواز کا منہ میں پھیلنا، ہونٹوں سے کوئی اس کا تعلق نہیں، لہذا ہونٹ خراب نہیں ہونی چاہیے. اور آخر میں شین یوں نہ ہو، شین. ہاں لپس خراب ہو رہے ہیں جی. شی شونڈے سمجھ گئے نا، شین. صاد جی. اب اس کے اندر بات کو سمجھنا ہے، 3-4 باتیں عرض کر رہا ہوں، اس کو گھمائے گا کیسے بھائی. صفت سفیر ہے کیا جی، صفت سفیر ہے یہ کیا. اب موٹا کیا صفت استعلا ہے، لمبا کیا تو یہ مد ہے. تو سفیر بھی صفت لازمہ، استعلا بھی صفت لازمہ، اور مد بھی مد لازم. دال پر کلکلا ہے، یہ بھی کلکلا صفت لازمہ. تو یہ ان ساری صفات کا خیال رکھ کے ادا کرنا ہے. اب یہ استاذ کے علم میں ہوں تو بچے کو اس کا عمل منتقل کرے گا. سمجھ گیا جی جی. تو آپ نیچے سر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں کوئی بات دیکھیے گا بھائی. ٹھیک ہے جی، یہ اس کی ساؤنڈ ہے. اب اس کے اندر جو نارمل جو مسٹیک آ رہی ہے وہ ہے یہ زبان آواز نیچے یہ ایک، اور آخر میں کلکلا بند کر دیتے ہیں، یا پھر اد. یہ دونوں غلطیاں، اد کریں گے شاد بن جائے گی، اور اد تو کلکلا ہوگا ہی نہیں. تو کلکلا بھی ہونا چاہیے اور آواز نیچے نہیں جانی. یعنی جیسے یہاں پر زبان اٹھی ہے، آواز بھی ایسے اٹھی ہے تو زبان اوپر ہی رہے گی آخر تک، ٹھیک ہے. دوسری آسان لفظوں میں کہ منہ کا اینگل حرف کو شروع کرتے وقت جیسے تھا، آواز کے ختم ہونے تک یہ ایسے ہی رہے گا. حرف کی آواز ختم ہونے تک ایسے ہی، بس اب غلطی نہیں آئے گی. ورنہ اکثر نیچے آ گیا نا، نیچے نہیں آنا چاہیے. اور کیجئے گا ایک بار پھر پڑھ رہے ہیں یہ سیٹی کی آواز منہ کھولیں گے پھر آواز آئے گی جی. تو یہ کھاد، لاد، کماد، یہ کلکلے کو صحیح کرنے کی مثالیں ہیں جی. کتنی مثالیں دیں، آپ پڑھنے کا آ گیا سواد، سمجھ گئے اچھا جی. اسی طرح دال اگلے حرف میں یہی ہے، لیکن اس پر آپ غور کیجیے گا. اس میں کوئی لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، یہ ہے زبان کی کروٹ، یہ ہے داڑوں کی جڑ، یوں لگاتے ہیں. اس میں صفت رخوت ہے، آواز جاری رہے گی. استطالت ہے، آواز لمبی ہوگی. یہ 2 باتیں یاد رکھنی ہیں.
اگر آواز جاری نہیں ہوئی تو بھی غلط ہو جائے گا، آواز لمبی نہیں ہوئی تو بھی غلط ہو جائے گا. اب غور کیجئے گا. اب عموماً غلطی کیا ہو رہی ہے؟ بعض پڑھتے ہیں جیسے دو تو یہ دال کی آواز، دوسری زو یہ زا کی آواز ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ تو دونوں بھائی ایک دال کے مخرج سے پڑھ رہا ہے، ایک زا کے مخرج سے پڑھ رہا ہے، اور دونوں کہہ رہے ہیں میں ٹھیک ہے، دوسرے کہتا میں ٹھیک ہوں. تو صحیح جو ہے وہ درمیان میں بیٹھا بچا، اور صحیح کو پوچھ ہی کوئی نہیں رہا. تو صحیح کو پوچھو، اور وہ یہ ہے واد کا مخرج زبان کی کروٹ داڑھوں کی جڑ سے لگا کر آواز جاری رکھنا. اب ساکن کر کے اس کو پڑھتے ہیں تو آواز کا جاری ہونا پتہ چلے گا. او آواز جاری ہو رہی ہے، یہ صفت رخوت لازم ہے. او اگر ہم پڑھیں گے اوز یہ زا ہے، اور اکثر پڑھتے ہیں جیسے زواد، غلط ہے بھائی، زواد نہیں ہے بھائی، سا کو موٹا کر دیتے ہیں. او وہ یہ وہ ویبریشن آواز، ویبریشن آ رہی ہے. ایک یہ ہے تو یہ سفیر والی ویبریشن ہے، یہ ہے رخوت والی، استطالت والی ہے. سمجھ گیا جی؟ گھما دو جی، سمجھ آ گئی بات؟ آگے چلیں. زبان جہاں لگے گی ہے جی، اور حرف زبان اوپر اٹھے گی، حرف موٹا ہوگا. دیکھیں ٹھیک جی، سمجھ آ گئی؟ یہ تو آ کے بعد ٹھیک ہو گیا. آگے عین، توجہ، عین. خوب مشق کرنی ہے اس کی. اب اگر حلق میں یہ پھنسا ہوا ہے تو نکالنے کا طریقہ بتاتا ہوں. آواز بند نہیں کرنی، کنویں سے نکالنے لگے ہیں، غور کیجئے گا. اب رسی ڈالی، حرف کو پکڑا اور چھوڑنا نہیں ہے، ایسے اکٹھا نکالنا. میرے ساتھ دینا ورنہ گر جائے گا. توجہ، بڑا وزنی ہے نا جی. نکلا نا؟ شاباش. ایسے اس کی مشق کرنی ہے. سمجھ گئے؟ ایک دوسرے کو سنا کے بھی میں صحیح پڑھ رہا ہوں، اپنے گمان کے مطابق صحیح نہیں سمجھ لینا جی. غین، ہاں اس میں ایک عین اور غین میں یہ غلطی ہوتی ہے ہماری عرف میں. میں طبیعت بڑی عین غین کر دی، عین غین، تو یہ عین نہیں ہوتا، اردو میں بھی عین پڑھتے ہیں تو غین ہی ہے، غوئی. اور عین نہیں ہے، آئی آئی غوین. تو ممکن ہے غلطی آواز ناک میں بھی نہ جائے، حرف اور ہونٹ گول نہ ہو، مجہول نہ ہو جی. فا قوف، حرف موٹا ہے خوب تو مخرج اور صفت کا خیال رکھنا. کاف، یہ باریک ہے، اس کو کیف نہیں پڑھنا، کا کہ نہیں، کا اور موٹا حرف ہے اس کا مخرج علیحدہ ہے. کو یہ اس کا مخرج، ایسا نہ ہو کہ کا کو پڑھ دیا کو تو یہ کاف موٹا ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ بھی ایک غلطی ہو رہی ہے، بچے اس طرح غلطی کر جاتے ہیں، ہم سے بھی ہو جاتی ہے. توجہ کیجیے گا. کاف پڑھا پھر کوف، یہ اسی کو موٹا کر دیا، اس لیے قوف کو علیحدہ سمجھنا ہے. قوف. اب اس میں یہ بھی بات کرتے ہیں، ہاں یہ الٹی نہیں کرنی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یہ مبالغہ ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ ہاں تو یہ یہ غلط ہے. بالکل صاف ہے، ایزی ہے. ہاں جو اس کو زیادہ مشکل بنا کے پڑھے گا اس کو مشکل ہی لگے گا. ہاں جی، ہاں یہ نفسیات ہیں، کسی کام کو مشکل سمجھو وہ مشکل بن جائے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، آسان سمجھو، محنت کرو گے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. فا جی پڑھ لیا، قوف کاف. آگے لام جی، یہ بڑے بچوں کے لیے تختی سبق زیادہ ہے، چھوٹوں کے لیے تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب لام کو لمبا کریں گے، آواز ناک میں نہ جائے، لا نہ ہو. لام
غنہ آنی، زیادہ لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح می پڑھیں گے تو میم کے اندر حرف غنہ ہے لیکن یہاں میں آواز ناک میں نہیں جائے. می غلط. ایم ای می کس کی ساؤنڈ ہے؟ می. ایم ای می. تو یہ میم سمجھ گئے جی. اسی طرح نون، نو سارے وقت ناک میں نہ جائے. نو جی حضرت نو، حضرت نو علیہ السلام. تو نو کی مثال دے رہا ہوں، آواز ناک میں نہ جائے، ٹھیک ہے. تو نون یہ آرام سے ختم. نون یوں کریں گے تو یہ غلطی آئے گی. نون یوں نہیں، نون آرام سے سمجھ گئے. واو ہونٹوں کو 2 مرتبہ گول کرنا، اور اس کا اصل مخرج کیا ہے؟ پہلی مرتبہ ہونٹوں کو گول کرنا، یہ اس کا اصل مخرج ہے. غلطی کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں واو تو آخر میں ہونٹ گول کر دیتے ہیں، شروع میں غلط. جی کیسے؟ واو آخر میں او نہ سمجھنا، آخر میں واو ساکن ہے، ٹھیک ہے. ایک واو پر زبر الف اور اگلا واو ساکن. واو اس پر ہونٹ گول کر کے آواز رک جائے گی، سمجھ گئے جی. تو ہونٹوں کو شروع میں بھی گول کرنا. ہا حمزہ یا سمجھ آ گئی بات جی. باقی انشاءاللہ مشق کرتے رہیں گے، مشق کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.